جمعیت علماء ہند نے طے کیا ہے کہ ہم اپریل سے پہلے رائے عامہ بنانے کے لیے مسلمان اور ہندو کے اس ملن کو، جو اس وقت کی صورتحال ہے، مضبوط کرنے کے لیے، جس طرح ہم نے یہاں جلسہ کیا ہے جس میں آج آپ شریک ہیں، ہم پورے ملک کے اندر یہ جلسے کریں گے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گتھی سلجھ نہیں سکتی جب تک یہ اتحاد مضبوط نہیں ہوگا۔ یہ سمجھنا کہ جھارکھنڈ اور دلی کے اندر یہ نتیجہ تنہا مسلمان نے دیا ہے، غلط ہے۔ یہ ہندو مسلم اتحاد کا نتیجہ ہے، اور یہ اتحاد رہے گا تو ملک چلے گا۔ اگر یہ اتحاد ختم ہوگا تو ملک برباد ہو جائے گا۔ جمعیت علماء ہند کا یہ مطالبہ ہے، اور پوری قوت کے ساتھ مطالبہ ہے کہ حکومت اگر ملک کی وفادار ہے تو ہم کہتے ہیں، ببانگ دہل کہتے ہیں کہ اس قانون کو واپس لو، ختم کرو۔ رہ گئی جن گننا، مردم شماری، جس طرح سن 51 سے 2011 تک ہوتی رہی، کرو مردم شماری، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایسی مردم شماری جس کے اندر تم پرائمری اسکول کے ٹیچر سے لے کر کے اوپر تک ہر آدمی کو یہ اختیار دے دو کہ وہ سروے آفیسر بن کر جس کے نام کے ساتھ چاہے ڈاؤٹ فل کی نشانی لگا کر اس کے خاندان، اس کے بچوں کی زندگی کو برباد کر دے، بغیر کسی دلیل کے ہم اس قانون کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ جمعیت علماء ہند کا فیصلہ ہے، اور ہم اس کے لیے کام کریں گے، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم برابر اس کو کرتے رہیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر حکومت کرنی ہوگی تو گورنمنٹ پیچھے ہٹے گی، پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ ملک کے اندر جنتا کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ ہمارا ووٹ ملک کے اندر حکومتیں بناتا ہے، ہمارا ووٹ ملک کی حکومتوں کو گراتا ہے۔ یہی جمہوریت کی طاقت ہے۔ ہماری اس طاقت کے سامنے جھکنا پڑے گا، مگر شرط اولی یہی ہے کہ یہ طاقت میرے بھائی اتحاد سے بنتی ہے، اختلاف سے کبھی نہیں بنے گی۔ مولانا ارشد مدنی، میں اس لیے مولانا ارشد بولو، مولانا ارشد مدنی، جمعیت علماء ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی، ہندو مسلم سکھ عیسائی۔ میں اسی لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے اور جو ہندو بھائی یا سکھ بھائی یہاں جمع ہیں اور بہنیں ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے احتجاج کو ہندو مسلم بنائیں، تنہا مسلم نہ بنائیں۔ اگر آپ تنہا مسلم احتجاج بنائیں گے، آپ اس مقصد کو ناکام کریں گی، کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ اس لیے ہر مسلمان کو میں کہتا ہوں، اور ہر ہندو کو، چاہے وہ کھیت میں کام کر رہا ہے یا بازار میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، یا گاؤں میں ہے، شہر میں ہے، قصبے میں ہے، ہر ہندو اور مسلمان کو اپنے دائیں بائیں اپنے بھائی کو گلے لگانا چاہیے۔ گورنمنٹ نفرت کی سیاست کا کھیل کھیل رہی ہے۔ میں مسلمان سے کہتا ہوں اور ہندو سے، آگ کو آگ سے آپ کبھی نہیں بجھا سکتے۔ آگ کو بجھانے کے لیے اس پر پانی ڈالنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نفرت کی سیاست کا
دیوالا پیٹنا چاہتے ہیں تو آپ کو پیار و محبت کی بارش کرنی پڑے گی، ورنہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا، ملک آباد نہیں رہ سکتا۔ میں اپنے انہی کلمات کے ساتھ مطالبہ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ ان قانونوں کو واپس لے۔ جب تک واپس نہیں لے گی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے جھارکھنڈ، مہاراشٹر، ہریانہ اور دلی کے اندر مقابلہ کیا ہے، ہم انشاءاللہ بہار، بنگال، یو پی کے اندر بھی اس کا مقابلہ کریں گے، اور اس طاقت کے مقابلے میں کوئی دوسری طاقت کھڑی نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت ابھی ایک شکریہ بھی ادا کرنا ہے آپ کو۔ وہ ایسا ہے کہ حضرت کی تقریر آپ نے پوری سنی اور اس پر غور کیجئے، جو حضرات یہاں موجود ہیں اپنے بھائیوں تک پہنچائیں اور یہ کہیں کہ فضول جان کے گل کر دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ جو حضرات حضرت یہ پولیس کے جو ذمہ دار ہیں یہاں، میں ان سب کا شکریہ سب سے پہلے جمعیت علماء مہاراشٹر کا، پھر اپنے ان جگری دوستوں کا جنہوں نے اس اجلاس کے اندر رات اور دن ایک کر کے آنے والے مہمانوں کی خدمت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس ایڈمنسٹریشن کا اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے خاص طور پر اس جلسے کے نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لیے محنت کی ہے، اور میں اپنے ان سب ہندو بھائیوں کا، خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس جلسے کو کامیاب کیا ہے، اور اپنے ہندو مسلم اخوت و ہمدردی کے لیے اپنے تقریر کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ اور میں میڈیا والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اگرچہ ان حالات کے اندر لوگ میڈیا کی شکایت کرتے ہیں، لیکن مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے جو اخبارات کو آج دیکھا ہے اور میڈیا کے بارے میں جو میں نے سنا ہے، الیکٹرونک میڈیا کے بارے میں، میرا دل ٹھنڈا ہے۔ میں اپنے دل کے گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ ہمارے اس ملک کو کے اندر امن و امان کو قائم رکھے۔ اس ملک کے اندر جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں، اللہ تعالی ان کو خائب و خاسر اور ذلیل و رسوا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری پرانی تاریخ کو اللہ تعالی پیار و محبت کی زندہ و جاوید فرمائے۔ میں اسی کے ساتھ ساتھ صوبائی سرکار محترم اسلم شیخ صاحب، اسی طرح میرے وہ بھائی جو سابو صدیق مسافر خانے کے چیئرمین ہے، کیا نام ہے، حاجی بشیر موسیٰ پٹیل صاحب، میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، جو مہمان آئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ سب کو خیرات و برکات سے نوازے، شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آج کے اس اجلاس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ میں اس موقع پر پولیس محکمے کے ذمہ داران کا، ایڈمنسٹریشن کا شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ حضرات نے ہمارے اس مجمع کے ساتھ تعاون فرمایا، اور والنٹیئر حضرات سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجمع کو سکون اور اطمینان کے ساتھ باہر نکالیے، اور اپنی ماؤں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ابھی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، انہیں پیچھے کے راستے سے نکلنا ہے،
لیکن پہلے یہ مجمع جو ہے سامنے وہ نکل جائے، اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں۔ والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے کہ وہ مجمع کے چلے جانے کے بعد بھی تھوڑی دیر یہاں تشریف رکھیں۔ ہمارے پولیس والے بھائی کچھ ان سے بات کریں گے۔ میں پھر ایک مرتبہ اپنے پولیس والے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تہہ دل سے ان کے ہم سب مشکور ہیں، یہ پورا مجمع مشکور ہے، ہمارے حضرت بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کے اس تعاون کے ہم شکر گزار ہیں۔ حضرت اب نیند آئے گی۔